بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان کی بادشاہ جنات اور چونٹی کا واقعہ۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے وہ عظیم بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے ایسی طاقت عطا کی جو کسی اور انسان کو نہیں دی گئی۔ وہ ہوا، جانوروں، پرندوں اور یہاں تک کہ جنات سے بھی بات کر سکتے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک حیرت انگیز واقعہ سنائیں گے جو حضرت سلیمان اور چونٹیوں کے درمیان پیش آیا، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ حکمت، انصاف اور ایک عظیم سلطنت عطا کی۔ ان کی سلطنت میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات، پرندے اور دیگر مخلوقات بھی شامل تھیں۔ اللہ نے انہیں یہ معجزہ دیا کہ وہ جانوروں اور پرندوں کی زبان بھی سمجھ سکتے تھے۔ چونٹی کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نمل میں چونٹیوں کے صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، جس میں چونٹیوں کا ایک دلچسپ ذکر ملتا ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عظیم اور شان فوج کے ساتھ کسی مہم پر جا رہے تھے۔ ان کی فوج میں انسان، جنات، پرندے اور دیگر مخلوقات شامل تھیں۔ وہ ایک میدان سے گزر رہے تھے جہاں چونٹیوں کی ایک بستی تھی۔ جب چونٹیوں کی ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کو اپنی طرف آتے دیکھا تو گھبرا گئی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ ایک بہت بڑی فوج ہے اور اگر چونٹیاں اپنے بلوں میں نہ گئیں تو وہ نادانستہ طور پر ان کے پیروں تلے رون دی جائیں گی۔ چونٹیوں کی گفتگو۔ اس پر چونٹیوں کی ملکہ نے فوراً اپنی قوم کو خبردار کیا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج تمہیں کچل نہ دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ ایک حیران کن بات تھی کہ ایک ننھی سی چونٹی نہ صرف اپنی قوم کی حفاظت کے بارے میں سوچ رہی تھی بلکہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عدل اور رحم دلی کو بھی سمجھ لیا تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ حضرت سلیمان ہمیں ظلم سے مار دیں گے، بلکہ یہ کہا کہ کہیں وہ ہمیں رون نہ ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو، یعنی وہ اپنی فوج کی طاقت سے بے خبر ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عاجزی۔ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت پر غرور نہیں کرتے بلکہ شکر ادا کرتے تھے۔ چونٹیوں کی ذہانت۔ ایک چھوٹی سی مخلوق بھی اپنی کمیونٹی کی حفاظت کے لیے سوچ سکتی ہے۔ اللہ کی قدرت۔ اللہ نے ہر مخلوق کو بولنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، چاہے وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسکراہٹ اور شکر گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ جانوروں اور چونٹیوں کی زبان سمجھ سکتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات سنی تو وہ مسکرا دیے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے انہیں مخلوقات کی زبان سمجھنے کا علم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا۔ اس موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے ان احسانات کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں، اور یہ کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عاجزی اور اللہ کے شکر گزار بندے ہونے کی نشانی تھی۔ باوجود اس کے کہ وہ ایک عظیم بادشاہ تھے اور جنات اور پرندے بھی ان کے تابع تھے، پھر بھی وہ اللہ کے آگے جھکنے اور شکر ادا کرنے والے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر فخر یا غرور نہیں کیا بلکہ عاجزی کے ساتھ شکر ادا کیا۔ ہمیں بھی اللہ کی دی عطا کردہ نعمتوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ چونٹی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے لیکن اللہ نے اس کے ذکر کو قرآن میں شامل کیا، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ہر مخلوق کی اہمیت ہے۔ ہمیں بھی جانوروں اور قدرتی مخلوقات کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک اچھا حکمران وہی ہوتا ہے جو اپنی رعایا اور ہر کمزور مخلوق کا بھی خیال رکھے، حتیٰ کہ چونٹی جیسی معمولی مخلوق کا بھی۔ چونٹیوں کی ملکہ نے اپنی قوم کو خطرے سے آگاہ کیا، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک لیڈر کا فرض ہے کہ وہ اپنی قوم کو کسی بھی ممکنہ خطرے سے خبردار کرے۔ چونٹی کی بات میں حکمت تھی، اس نے سوچ سمجھ کر اپنی قوم کو خبردار کیا، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ عقل اور حکمت ہر مخلوق میں موجود ہو سکتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں بیان کیے گئے عظیم اور حیرت انگیز واقعات